مائکرو فکشن سرائے، تحریر فیصل قریشی، آواز نادر خان سرگرو۔ وہ دلاویز مسکراہٹ سے ہر آنے والے کا استقبال کرتی۔ اس کا والہانہ انداز ہر مسافر کو یہ باور کرواتا کہ جیسے اس کو بس اسی کا انتظار تھا۔ آنے والا ہر مسافر سرشار تھا کہ وہ اس کا خاص مہمان ہے۔ مسافروں کی سرشاری دیدنی ہوتی کہ جب طاقت اظہار نہ ہونے کے باوجود وہ ان کی ضرورتوں کو بھانپ جاتی۔ مہمان کو کس وقت کیا چاہیے وہ بن مانگے پہم خدمت میں ڈٹ جاتی۔ مسافروں کو اس کا قطعاً ادراک نہیں تھا کہ اقتصادی اصولوں کے پیش نظر ہر چیز کی قیمت مقرر ہے، وہ تو بس اس کی خدمت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مسافروں کو سرائے میں ٹھہرے ہوئے جب کچھ دن گزرے تو ان کو احساس ہوا کہ اب اس کی مسکراہٹ میں ایک اکتاہٹ کا عنصر نمایاں ہو چکا ہے۔ وہ آج بھی ان کی خدمت میں کوشاں تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اب یہ سب بادل ناخواستہ کر رہی ہو۔ وہ نئے آنے والے مسافروں سے خاص عنایت برت رہی تھی، جبکہ پرانے مسافر اس کی بے اعتنائی و کج روی کا شکار ہو چلے تھے۔ پرانے مسافروں میں سب سے بوڑھا شخص جسے آج بھی اس کی وہ شاندار استقبالیہ مسکراہٹ روز اول کی طرح یاد تھی، اور وہی اس کے بدلے ہوئے رویے پر سب سے زیادہ دل برداشتہ بھی تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنا سامان باندھنے لگا۔ اس کی ڈبڈباتی ہوئی ملگجی آنکھیں تصور میں اپنا پہلا وجود دیکھنے لگیں کہ جس پر اس قتالہ نے ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور اسے غیر مرئی زنجیر سے جکڑ لیا تھا۔ بوڑھا مسافر اپنا سامان باندھ کر جھکی ہوئی کمر پر ہاتھ دھرے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں وہ اپنی روایتی حشر سامانیوں سے لیس نئے مسافروں کا استقبال کر رہی تھی۔ بوڑھا اس کے قریب سے گزرا، مگر اس نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے جانتی ہی نہیں۔ بوڑھا مسافر دل گرفتہ ہو کر اس کی بے وفائی پر آنسو بہاتا ہوا دروازے تک پہنچا تو ایک آواز سماعت سے ٹکرائی۔ سنیے، یہ اس کی مدھر آواز تھی۔ مسافر کی آنکھیں فرط مسرت سے جگمگا اٹھی، تمام وسوسے دم توڑ رہے تھے۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ بوڑھے نے خود کو ملامت کی کہ وہ کیوں کر اسے بے وفا سمجھ بیٹھا، وہ تو اسے بلا رہی ہے۔ بوڑھے نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح شاداب تھی، کئی ہزار سال کی عمر پانے کے باوجود وہ اتنی ہی تر و تازہ تھی۔ بولی، حضور معذرت چاہتی ہوں، گر خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی، اب آپ سے حساب ہو جائے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اپنی بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی اور اپنی روح اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔